رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بانی محفل میری مراد یادگار اسلاف حضرت حافظ محمد سلطان قادری صاحب زید شرفہ اور ان کے دیگر رفقاء اور نہایتی جلیل القدر علماء ذی وقار اور نہایتی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 8 محرم الحرام کے اس عظیم دن میں ہم سب کو اس عظیم الشان ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ بانیان محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے احباب اس اجتماع میں شریک ہوئے، میرا رب ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم اس بات پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے کہ اس رب نے یہود و ہنود اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اس پر بھی جتنا رب کا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی چھتری کے نیچے اہل سنت بنایا۔ اہل سنت ہونا یہ بہت بڑی شان ہے، اہل سنت ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اہل سنت ہونے سے انسان کے باطن کی ہر بات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے دل کی کوئی بات بتانا نہیں پڑتی، صرف بندہ کہہ دے کہ میں اہل سنت ہوں تو خود ہی اس کے دل کی ہر بات کا اظہار ہو گیا کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں اہل سنت ہوں تو خود ہی خبر مل گئی کہ یہ رب کو بھی مانتا ہے، رب کے حبیب کو بھی مانتا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں اہل سنت ہوں تو خود ہی اظہار ہو گیا کہ یہ اپنے نبی کی اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اپنے نبی کے یاروں کو بھی مانتا ہے۔ اور جب اس نے اپنی زبان سے اظہار کر دیا کہ میں اہل سنت ہوں تو خود ہی اظہار ہو گیا اس بات کا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
کہ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی 11ویں بھی بنانے والا ہے. یعنی اہل سنت ہونے سے صرف اتنا جملہ کہنے سے کہ میں اہل سنت ہوں، ہر ایک بات کا اظہار ہو گیا. ہمیں کسی کو وضاحت کر کے بتانا نہیں پڑی کہ کوئی اہل سنت ہونے کے علاوہ اگر کوئی اور کہے تو پوچھنا پڑے گا. کوئی کہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو پوچھنا پڑے گا ایک ذات کے بارے میں تو یہ کہتا، یہ بتا دوسروں کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، اہل سنت کو کسی بات کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. سنی ہونا ہی چاروں یاروں کی محبت بھی ہے، پنجتن پاک کی محبت بھی ہے. باقی سب سے تو پوچھنا پڑے گا کہ تم بتاؤ. کوئی کہے کہ میں خوارج سے ہوں یا روافض سے ہوں تو پوچھنا پڑے گا بتا اہل بیت سے کتنا پیار کرتا. اگر دوسری طرف ہو تو اس سے پوچھنا پڑے گا جو کہے کہ میں رافضی ہوں، اسے پوچھنا پڑے گا بتا پھر صحابہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. صحابہ نہیں، اب تو اہل بیت کے بارے میں بھی پوچھنا پڑے گا کہ بتا تو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہے تو اہل بیت سے محبت کرتا کس طرح؟ کہ اپنے دل کی مرضی سے کرتا یا قرآن و سنت سے پوچھ کے کرتا؟ یاد رکھنا ہر ایک کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن محبت وہ کامیاب ہے جو قرآن و سنت سے پوچھ کے کی جائے. قرآن و سنت سے بغاوت کر کے کسی ایک سے بھی پیار کرو گے اس کی محبت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. اور اگر قرآن و سنت سے پوچھ کے پیار کرو گے تو میرے حسین کی محبت بھی قیامت کے دن جنت جانے کا سبب بن جائے گی. اگر کسی نے اپنی مرضی سے پیار کیا، جیسے کہ اہل سنت کے کئی نقیب حضرات، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کئی نعت خواں حضرات، ان سے کہو کہ تم یہ جو جملہ تم نے بولا یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان یہ کہتا ہے، تو واقعی سے کہتا ہے دلائل اپنے پاس رکھو، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے پیار کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے ہٹ کر چاہے اہل بیت ہی کیوں نہ ہو اگر ان سے محبت کی جائے تو یہ محبت گمراہی کا سبب ہے. اور اگر قرآن و سنت سے پوچھ کر ان سے پیار کیا جائے تو یہی محبت دنیا اور حشر کی کامیابی کا سبب ہے. یاد رکھنا اہل بیت کا بغض تو بالیقین جہنم ہے. اہل بیت سے بغض رکھنے والا کو کبھی جنت نہیں جا سکتا، وہ پکا جہنمی. جس کے دل میں رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد کا کوئی بغض آ گیا تو اس شخص کے لیے کبھی بھی جنت کا کوئی اعلان نہیں، وہ پکا جہنمی. یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی شخص اگرچہ کعبے میں رہے، وہاں نمازیں پڑھے، وہ دن رات وہیں سوئے، وہیں عبادت کرے، وہیں روزے رکھے، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر مرے بھی کعبے میں، اگر دل اہل بیت کی بغض کا مرا ہوا تھا تو اسے کعبے میں مرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے کعبے میں نمازیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کعبے میں روزے رکھنے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. آپ کہیں کہ شاید اتنی سختی کر رہے ہو، کعبے میں مرنا تو بہت بڑی سعادت ہے، کعبے میں ایک نماز جسے مل جائے وہ بڑا سعادت مند ہے. اور قرب کعبہ میں ہر وقت کعبے پر رب کی 120 رحمتیں برستی ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں کعبے میں نماز پڑھنے والوں کو ملتی، اور 20 رحمتیں میرا رب صرف کعبے کا دیدار جو کر رہے ہیں انہیں عطا فرما دیتا ہے. یعنی اتنی شان ہے کعبے کے قرب میں رہنا اور کعبے کے قریب رہنا اور کعبے میں نمازیں پڑھنا، کعبے میں روزے رکھنا. لیکن بات دل پر ہے. اگر یہ دل صاف ہوا تو بات تو پھر فیصلہ تو دل پہ ہونا. اب دیکھو نا کئی لوگ ہم سے جھگڑنے لگ جاتے کہ اہل سنت تم اچھے ہوتے تو کعبے میں تم نہ مصلی پہ کھڑے ہوتے، خطبہ حج تم دیتے، امامت تم کراتے، کعبے میں سارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہوتے، اگر تم پسندیدہ ہوتے رب کے. تو میں کہتا ہوں کعبے کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بندہ رب کا پسندیدہ. گارنٹی کس بات کی ہے؟ یہ مستدرک للحاکم کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 114 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور پھر سن کر
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فخر کرنا کہ اللہ نے ہمیں کتنے ستھرے دل عطا فرما دیے ہیں، ہمارے دل کتنے ستھرے ہیں، اللہ نے ہمیں ضمیر کتنے اچھے عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُولًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّ وَصَامَ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی کہاں گزاری؟ کعبے کے قرب میں گزاری، مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں گزاری۔ اب یہ کتنی مقدس جگہ ہے، مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کا جو مقام ہے یہ کعبے کا عام مقام، جہاں ہر وقت فرشتوں کی قطاریں اترتی، جہاں بندہ دعا مانگے تو اس کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب اس مقام پر اس نے ساری زندگی گزاری، اور کس حالت میں گزاری؟ کیا وقت ضائع کرتا رہا؟ جیسے کہ آج کچھ لوگ وہاں جا کر بھی وقت ضائع کرتے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت ہر لحاظ سے خوش قسمت ہو، ہر لحاظ سے خوش قسمت ہو۔ کئی لوگ جو غیروں کے تربیت یافتہ وہ یہاں سے جائیں، ویسے تو کعبہ کعبہ کرتے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مدینہ نہیں، تم کعبے سے بھی پیار نہیں کرتے۔ کتنا اچھا ضمیر ہے ہمارا، کتنی اچھی تربیت ہے ہماری، ہم یہاں بیٹھے، یہ بکھر کا علاقہ، یہاں بیٹھے، کعبہ کتنی دور ہے، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، بیٹا یہاں بیٹھے بھی اپنے پاؤں تم نے قبلہ کی طرف نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل سنت کی تربیت، یہ ہے ہماری تربیت۔ ادب دیکھو کتنا ہے، لیکن غیروں کے تربیت یافتہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے پاؤں کعبے کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، سامنے کعبہ ہے اور پاؤں کعبے کی طرف ہے۔ خوش قسمت و اہل سنت، اللہ نے ہمیں ادب عطا فرمایا، اور ادب پر ہی تو بندے کی کامیابی ہے۔ بے ادب کب کامیاب ہوگا؟ اللہ نے اہل سنت کے سینے میں ہر ایک کا ادب عطا فرمایا۔ کعبہ سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور ہے یہاں سے، لیکن آج تک ہم میں سے کوئی شخص کعبے کی طرف یہاں بیٹھ کے بھی اپنے پاؤں نہیں کرتا، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے پاؤں پر قرآن رکھ کے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں قرآن تو قرآن رہا، جس کپڑے میں قرآن لپیٹا جاتا ہے اہل سنت اس کپڑے کو بھی زمین پر گرانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا ادب۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے سینے کھول کے دیکھو، کہیں سے تمہیں ایسا ادب نظر نہیں آئے گا جیسا ادب اللہ نے اہل سنت کو عطا فرما دیا۔ اس لیے فخر کیا کرو کہ ہم اہل سنت ہیں، اللہ نے ہمیں ادب عطا فرمایا۔ قرآن تو قرآن رہا، جس تخت پر، جس بھٹی پر قرآن رکھا جائے ہم تو اس بھٹی کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ادب اہل سنت کے ضمیر میں ہے، یہ ادب اہل سنت کو رب نے عطا فرمایا۔ یہ رب کی خاص دین اہل سنت کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ہر ایک کا ادب عطا فرمایا۔ اب سوچو، قرآن جس میں لپیٹا جائے اس غلاف کا اتنا ادب، تو قرآن کا کتنا ادب، پھر جس سینے پر وہ قرآن اترا اس آمنہ کے لال کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ اور پھر جو محبوب جن کو اپنی آل فرمائے، ایک چادر کے نیچے اکٹھا کر کے محبوب فرمائے کہ یہ میری آل ہے، اور میرا رب ان کی پاکیزگی کے لیے اپنے قرآن کو بھی نازل فرمائے۔ اہل سنت کے سینے میں ادب ہے۔ آج لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں کہ تم اگر رب کے پسندیدہ ہوتے تو تم کعبے کے مصلی پہ نہ ہوتے، تم خطبہ حج نہ دے رہے ہوتے، تم خطبہ جمعہ نہ دے رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو سنو، فیصلہ حق ہونے کا یہ کعبے کا مصلی نہیں، فیصلہ حق ہونے کا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے ساری زندگی کعبے کے قرب میں گزاری، وقت ضائع نہیں کیا، اس نے وہاں لڈو نہیں کھیلی معاذ اللہ جیسے کہ کچھ لوگوں کے تربیت یافتہ وہاں جا کے کرتے، کیا کیا؟ فصلى وصام۔ میرے آقا فرماتے ہیں ساری زندگی اس نے وہیں پر روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، وہی کعبے کے قرب میں ساری زندگی، یہاں تک کہ اسے موت بھی وہی آئی، وہ مرا بھی وہی کعبے کے قرب میں۔ لیکن جب مرا تو کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ثم لقی اللہ دخل النار، جب مرا تو سیدھا جہنم میں گیا۔ وجہ کیا ہے؟
اے رب یہ تو کعبے میں بنا، اس نے تو نمازیں بھی کعبے میں پڑھی، یہ تو روزے بھی رکھتا رہا اور کعبے میں روزے رکھتا رہا، حرم کعبہ میں بیٹھا رہا جہاں ایک ایک سانس لینا بڑی باعث برکت ہے، اور اس نے تو ساری زندگی وہیں گزار دی، اس کے تو آخری سانس بھی وہیں نکلی، تو مرا تو جہنم میں کیوں گیا؟ میرے آقا نے وجہ بیان کی، میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کیونکہ اس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین، کیونکہ اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض تھا۔ میں نے کہا بغض اہل بیت بالیقین جہنم ہے، اور محبت اہل بیت بھی جو قرآن و سنت سے باغی ہو کر کی جائے وہ بھی جہنم ہے۔ جو قرآن و سنت سے بغاوت کر کے اہل بیت سے پیار کیا جائے۔ آج کئی لوگ سرکار کو مولا علی کے رستے سے ماننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے مولا علی کو سرکار کی طرف سے مانا، نہ کہ سرکار کو مولا علی کی طرف سے مانا۔ اس لیے یہ ہے چھوٹی چھوٹی دھاندلیاں ان کی جو کر کے محبت اہل بیت کی آڑ میں وہ اپنے عقیدے کی بربادی کر کے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ حالانکہ نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دونوں اطراف میں اہل بیت کی محبت نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، میرے آقا نے فرمایا قیامت تک علی اور قرآن اکٹھے رہیں گے، قیامت تک قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا ان سے میری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے گی۔ قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے اکٹھے رہیں گے۔ اب دونوں طرفوں کو دیکھ لو، ایک طرف تلاوت قرآن تو بڑی اچھی، اور مولا علی کا نام لے کے دیکھو چہرے کا نور بجھ جاتا ہے، نور ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن تو بڑا اچھا پڑھتے لیکن دل میں بغض علی ہے، قرآن حلق سے اوپر تک ہے، سینے میں نہیں اترا۔ ایک طرف وہ قرآن کے محبین اور دوسری طرف مولا علی کے محبین جو قرآن کے باغی۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں طرفیں جھوٹی ہیں۔ میرے آقا نے تو فرما دیا، فرمایا قیامت تک قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ تو پھر خوش قسمت ہے اہل سنت کا سینہ جس میں اللہ نے قرآن کی محبت بھی عطا فرمائی، مولا علی کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی محبت بھی ہمارے سینے میں، حضرت علی کی محبت بھی ہمارے سینے میں۔ خوارج کو دیکھو قرآن ہے، علی کا پیار نہیں، اور روافض کو دیکھو علی کا پیار تو ہے لیکن قرآن کا پیار نہیں۔ خوش قسمت ہے اہل سنت جو علی علی بھی کرتے ہیں اور اپنے نبی کے سینے پہ اترنے والے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ فرق سمجھو، حقیقت حال کو سمجھو۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم خوش قسمت ہیں۔ اپنے اوپر فخر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں سنی گھرانوں میں پیدا کیا، ہم سنی ہیں۔ کئی لوگ سر جھکا جاتے ہیں کہ کیسے کہیں ہم سنی، کیسے بولے ہم سنی۔ مجھے تو کئی باتیں کرنا پڑیں گی، سننا پڑے گی کہ تو سنی ہو گیا، سنی تو فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنی ہی تو جنت کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں میرے رب نے کسی کا بغض نہیں رکھا، ہر ایک کی محبت رکھی، اور محبت بھی وہ رکھی جو محبت کرنے کا حکم قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اپنی مرضی سے کسی سے پیار نہیں کرتے، ہم جس سے پیار کرتے قرآن و سنت سے پوچھ کر کرتے۔ کوئی کہے کہ میں جتنا چاہوں کسی سے پیار کروں، میں کہتا ہوں نہیں، ہر شریعت نے ہر ایک سے محبت کی حد کو مقرر کیا، ہر ایک کی حد مقرر ہے شریعت کے اندر محبت کی، یہاں تک کہ سرکار سے محبت کی بھی حد مقرر ہے شریعت میں۔ آپ شاید کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بات آج ہم سن رہے ہیں کہ سرکار سے محبت کی بھی حد مقرر ہے شریعت میں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مقرر ہے شریعت میں حد کہ سرکار سے بھی پیار کرنا ہے تو ایک حد تک کرنا ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ ان سے جتنا پیار کرو کرو، جو شان بیان کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن شریعت کہتی ہے تم نے محبوب کو خدا نہیں کہنا۔ یہ ہے حد شریعت کی، ہے نا؟ شریعت کی سرکار سے محبت
میں بھی شریعت نے حد مقرر کی، تو کون ہے جو معاذ اللہ پھر حضرت علی کو خدا کہے؟ کون ہے جو کہے کہ علی ہی خدا ہے، خدا ہی علی ہے؟ اس کو محبت کہتے ہو حضرت علی کی؟ اس کو محبت کہتے ہو اہل بیت کی؟ میں ایک شخص کو رات سن رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا تم آج کہتے ہو، یہ ان کے جملے، نقل کفر نباشت میرے نہیں، یہ ان کے جملے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم کہتے ہو حسین کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہا کربلا کے میدان میں تو حسین رب سے کہہ رہا تھا اے رب بتا تجھے کیا ضرورت ہے۔ کیسی بدبختی ان لوگوں کی کہ وہ امام حسین کی محبت میں اتنا خلوف کرے اور کہے کہ کربلا میں حسین کہہ رہا تھا رب کو کہ اے رب بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسے محبت اہل بیت کہتے ہو؟ یہ ہے محبت اہل بیت؟ یہ بغاوت ہے اہل بیت کی محبت سے۔ رب کعبہ کی قسم، اہل بیت کی محبت اللہ نے صرف اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی۔ اہل سنت کے سوا کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، ہم ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور کرتے ویسے ہیں جیسے قرآن و سنت نے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنے دل کی مرضی پر نہیں کرتے، قرآن و سنت سے پوچھ کر کرتے۔ پھر جب قرآن و سنت سے پوچھ کر محبت کرنی تو پھر سب سے کرنی، جب قرآن و سنت سے پوچھ کے کرنی پھر سب سے کرنی۔ اگر قرآن سے پوچھ کے نہ کیے تو پھر تو اپنی مرضی کی محبت کرے گی، اگر قرآن و سنت سے پوچھ کے کی تو پھر سب سے محبت کرنی پڑے گی، سب سے محبت۔ پھر حضرت علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، سننا توجہ سے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ پھر صرف حضرت حسین سے نہیں، حضرت حسن سے بھی محبت کرنی پڑے گی اگر قرآن و سنت سے پوچھ کے کی۔ اگر قرآن و سنت کے باغی بن کے محبت کی تو پھر حسین حسین تو کرو گے، حسن کا نام تمہاری زبان سے نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب تم جھوٹے ہو اہل بیت سے محبت کرنے میں بھی۔ حسین حسین تو کرتے ہو، امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ میرے پاس موجود ہے مکتوبات امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف۔ آپ نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت امام حسن افضل از امام حسین۔ ترجمہ کیا ہے سنو، مجدد صاحب نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے افضل ہے۔ حضرت امام حسن کا درجہ بڑا ہے امام حسین سے، وہ چھوٹے بھائی، یہ بڑے بھائی، ان کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کا درجہ بڑا ہے۔ اب خود سوچو، جس کا درجہ بڑا ہے کیا حق نہیں بنتا کہ اس کا نام بھی زیادہ لیا جائے؟ لیکن یہاں حسین حسین تو کی جاتی ہے، حضرت امام حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ بغاوت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ لوگ باغی ہیں حضرت امام حسن کے۔ تو میں نے پہلے کہا اگر قرآن و سنت سے پوچھ کر محبت کی تو پھر سب سے کرنی پڑے گی، اگر اپنی مرضی پر کی تو پھر جو بے لگام تم بنے ہو بنے رہو، پھر جدھر جانا چاہتے ہو جہنم کے گڑھے میں تم جاؤ۔ محبت اہل بیت تب فائدہ دیتی جب ساروں سے محبت کی جاتی، جزوی محبت اہل سنت کے ہاں نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنے نبی کے سارے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، ساری آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ دیکھو فرق کوئی نہیں دونوں شہزادوں میں، فرق کوئی نہیں دونوں شہزادوں میں، ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے، دونوں ہی حضرت علی کے لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے دونوں ہی دنیا میں تشریف لائے، اور دونوں ہی میرے سرکار کے نواسے ہیں۔ فرق کوئی نہیں، جو شیر فاطمہ حضرت امام حسین کے بدن میں ہے وہی شیر فاطمہ حضرت امام حسن کے بدن میں بھی، جو خون علی حضرت امام حسین کی رگوں میں ہے وہی خون علی حضرت امام حسن کی رگوں میں بھی، جو نسبت حضرت امام حسین کو سرکار سے ہے وہی نسبت حضرت امام حسن کو بھی سرکار سے ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ تو پھر آج ذکر میں فرق کیوں کیا جاتا؟ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، آج تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے رونے کا سبب پوچھا، کہا میری بیٹی کیوں روتی ہو؟
رونے کا سبب کیا ہے؟ سننا حدیث پوری توجہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونے کا سبب بیان کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جی حسن و حسین رات سے نکلے، کل سے نکلے اور واپس نہیں آئے۔ لا ادری این باتا، میں نہیں جانتی کہ انہوں نے رات کدھر گزاری، ساری رات ہو گئی حسن و حسین واپس نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پہ رو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کدھر ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی نہ رو، فَإِنَّ خَالِقَهُمَا أَلْطَفَ بِهِمَا مِنِّي وَمِنْكِ۔ کہا میری بیٹی فاطمہ اتنا تو اور میں حسن و حسین سے پیار نہیں کرتے جتنا ان کا پروردگار حسن و حسین سے پیار کرتا ہے۔ کہا میری بیٹی فاطمہ نہ رو، تجھ سے اور مجھ سے زیادہ پیار ان سے ان کا پروردگار کرتا ہے، اس لیے میری بیٹی فاطمہ چپ کر جا۔ یہ جملے بول کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، اے محبوب حسن و حسین کے بارے میں غم نہ کرے۔ کیوں غم نہ کریں؟ آ کر جبرائیل نے خبر دی کہ حسن و حسین کدھر ہے۔ کہا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، حسن و حسین کدھر ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی فَإِنَّهُمَا فِي حَضِيرَةِ بَنِي النَّجَّارِ نَائِمَيْن۔ کہا وہ بنی نجار کے ایک شخص کے باغ میں دونوں سو رہے ہیں۔ جبرائیل آ کر خبر دے رہے کہ حسن و حسین کدھر ہے۔ کہا وہ دونوں بنی نجار کے باغ میں سو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اکیلے نہیں سو رہے، اللہ نے ان کی حفاظت پر ایک فرشتے کو بھی مقرر کیا ہوا ہے، ملکن، ایک فرشتہ ہے جو ان کی حفاظت کر رہا، اور حفاظت کا انداز بھی آگے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور بنی نجار کے باغ کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دونوں شہزادے حسن و حسین ایک دوسرے کو گلے مل کے دونوں سو رہے ہیں، دونوں سوئے ہیں۔ اور انداز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الْمُوَكِّلُ بِهِمَا، جس فرشتے کو رب نے مقرر کیا تھا ان کی حفاظت پر، اس فرشتے نے ایک پر دونوں کے نیچے بچھایا اور دوسرا پر ان کے اوپر اوڑا ہے، اس طرح فرشتہ حسن و حسین کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک پر نیچے بچھایا، ایک پر چھاؤں کے لیے اوپر اوڑا۔ کیا شان ہے ان شہزادوں کی، اوپر اوڑا۔ سرکار نے جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے انہیں بیدار کیا، انہیں بوسہ دیا، انہیں گلے لگایا۔ آگے کیا ہوا؟ حدیث ختم نہیں ہوئی، سرکار نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف۔ راستے میں اصحاب ملتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دے۔ سرکار نے انکار کیا، کہا نہیں دونوں کو میں خود اٹھا کر چلوں گا۔ اٹھا کر بنی نجار کے باغ سے سرکار دونوں کو کندھوں پر اٹھا کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ حدیث یہاں آ کے بھی ختم نہیں ہوئی، اب مسجد نبوی شریف میں آج تاریخ کا بڑا اعلیٰ خطبہ دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا اور کھڑے کھڑے سرکار آج اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ سرکار نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمہ، ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی بھی نہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالہ، سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں
جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں، جن کے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ سرکار نے یہ سمری ذکر کر کے نام لیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، فرمایا جن کی شان بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک شہزادے کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے۔ اب اتنی بات کر کے بھی سرکار نے خطبہ ختم نہیں کیا، آگے نام لیے نبی علیہ السلام نے، فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا جی اللہ کے رسول ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی حضرت خدیجہ ہے، وعمہما، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھپھی حضرت ام ہانی ہے، وخالتہما ام کلثوم ورقیہ وزینب، سرکار نے فرمایا ان کی خالہ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب ہے۔ یہ حدیث صحیح، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، سرکار نے فرمایا حسن و حسین کی خالہ، وہ کون ہے؟ نام لیے، فرمایا ام کلثوم، رقیہ اور زینب، 3 صاحبزادیوں کے نام لیے۔ اور آج ایک طبقہ وہ کہے نہیں بیٹی تو سرکار کی ایک ہی، ہم تو اور بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں۔ اب دیکھو دکھ کتنا ہوتا ہے ان بدبختوں کے ان جملوں پر۔ اب کسی شخص کی 4 بیٹیاں ہو آپ میں سے، کوئی باہر سے بندہ ہے وہ کہے کہ ایک تو آپ کی بیٹی، 3 کو میں آپ کی بیٹی نہیں مانتا، اب آپ کا کیا دل کرے گا کہ اس بندے کے ساتھ بندہ کیا کرے؟ دل کرے گا اس کا سر اتارے بندہ۔ اب سرکار کی بیٹیوں کا انکار، سرکار خود نام لے رہے کہ یہ حسن و حسین کی خالائیں ہیں، نام بھی لیے ام کلثوم، زینب، رقیہ، اور میں نام لے لیے۔ اگر نام لینے سے پہلے پوچھتا تو شاید اجتماع میں سے آدھے سے زیادہ اجتماع کو حضرت امام حسن و حسین کی خالاؤں کے نام ہی نہ آتے ہوتے۔ یہ کتنے دکھ کا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹی، لیکن اور بیٹیوں کے نام کس نے یاد کرنے؟ ہم نے کرنے، ہم اہل سنت ہیں، اسی لیے باقی صاحبزادیوں سے بھی پیار کرنا۔ ہاں حضرت فاطمہ کی شان جدا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ساری صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ کی شان جدا ہے۔ کیوں؟ سرکار نے واضح فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا باقی سارے انبیاء کی نسل وہ ان کے بیٹوں سے چلی، لیکن میری قیامت تک کی اولاد وہ حضرت فاطمہ سے چلے گی۔ یہ شان حضرت فاطمہ کی جدا ہے۔ حضرت فاطمہ کو رب نے باقی سب صاحبزادیوں سے جدا شان عطا فرمائی۔ یہ شان جدا ہے کہ سرکار نے واضح فرمایا کہ میری قیامت تک کی اولاد وہ حضرت فاطمہ سے چلے گی، باقی سب انبیاء کی اولادیں ان کے بیٹوں سے چلی، لیکن میرا سلسلہ نسب وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جاؤ، کہیں تمہیں حسنی سید نظر آئے گا، کہیں حسینی سید نظر آئے گا۔ حسنی حسینی سادات اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور جن سے اہل سنت پیار بھی بڑا کرتے ہیں، سادات سے اہل سنت پیار کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے واضح فرمایا کہ سید بے عمل جتنا بھی ہو جائے، غیر سید پر اس کا ادب پھر بھی واجب ہے۔ وہ سید جتنا بھی بے عمل ہو جائے، بد عقیدہ نہ ہو، بے عمل ہو، بے عمل کا ادب لازم ہے، بد عقیدہ کا ادب لازم نہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لینا۔ ہمارے ہاں تو جو ابو بکر صدیق کو گالیاں بک رہا ہو، جو حضرت عمر کو بک رہا ہو، جو حضرت عثمان کو بک رہا ہو، ہے تو سید نا، کوئی بات نہیں، خیر ہی ہے، ہم اس کا ادب کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بعد والے یہ جتنے سادات ہیں، پوچھو اس وقت اہل سنت سے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کتنا ہے۔ یہ سارے سید مل کے کیا صدیق اکبر کے درجے تک پہنچتے ہیں؟ یہ صدیق اکبر کو گالیاں دے اور پھر ہم سے ادب کی امید بھی رکھیں، ایسے سید کا ہم ادب نہیں کر سکتے، بے عمل ہو جتنا بھی ہو۔ ہم اس سید کے ہاتھ چومنے کو تیار ہیں، ان کے قدموں کو اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہے، جو بے عمل ہو لیکن بد عقیدہ نہ ہو۔
جب بد عقیدہ ہو جائے ہمارا اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں. جب اس کا ناتا سرکار کے ساتھ باقی نہیں رہا تو ہمارے ساتھ کیسے باقی بچے گا؟ اسی لیے ان سارے عقائد کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے نام لیے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخالہما عبداللہ، حضرت عبداللہ و ابراہیم و قاسم، تینوں صاحبزادوں کے نام لیے کہ یہ حسن و حسین کے ماموں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، ان کے ابا جی علی بن ابی طالب ہے. اب دیکھو اتنی لمبی حدیث ہے، ختم ابھی بھی نہیں ہوئی، دونوں شہزادے کندھوں پر ہے. سرکار نے فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے نانا جی جنتی ہیں. وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی جنتی ہیں. وعمہما فی الجنہ، چچا جنتی. وعمتہما فی الجنہ، ان کی پھپھی جنتی. وخالہما فی الجنہ، ان کے خالو جنتی، مامو جنتی. وخالتہما فی الجنہ، ان کی خالائے جنتی. سرکار نے فرمایا وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کے ابا جی بھی جنتی. وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی امی جان بھی جنتی. وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وہ دونوں بھی جنتی. فَمُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو قیامت تک ان دونوں سے پیار کرے گا میرا رب اس بندے کو بھی جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. لیکن سنو فَمُحِبُّهُمَا تثنیہ، دونوں سے پیار کرے، یہ شرط ہے، دونوں سے پیار کرے، ایک سے نہیں، دونوں سے کرے. جو دونوں سے کرے گا اسی کو میرا رب جنت عطا فرمائے گا. جو ایک سے کرے دوسرے کا بغض رکھے. سنو کیوں کی تھی؟ میں نہیں پیار کرتا حضرت امام حسن سے، تو کون ہوتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا؟ تجھے 15 صدیاں بعد کس نے اجازت دی کہ تو آج حضرت امام حسن کے فیصلے پہ بک بک کرے؟ یاد رکھنا، جس سے حضرت امام حسن سلو کرے اس سے ہم کبھی لڑائی نہیں کر سکتے، اور جس سے حضرت حسین لڑائی کرے اس سے ہم کبھی سلو نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں تمہارا یزید مبارک اور ہمیں ہمارا حسین مبارک. تم یزید کے قصیدے پڑھو، ہم قیامت تک حضرت امام حسین کا جھنڈا اٹھائیں گے. اور اللہ کا فضل ہے دونوں شہزادوں کی محبت اللہ نے اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی. اس لیے خوش قسمت ہو اہل سنت، اللہ نے اس سینے کو کسی ایک کے کی بغض سے گندا نہیں ہونے دیا. اللہ نے ہر ایک کے محبت سے اس سینے کو پاکیزگی عطا فرمائی. اس لیے مت کسی کے پاس جا کر اس سینے کو گندا کیا کرو. کئی لوگ آج دوسروں کے گھروں میں ان 10 دنوں میں بالخصوص چلے جاتے ہیں، جائیں وہاں جا کے سنیں تو صحیح اہل بیت کی کیسی شان بیان ہوتی. وہ تو کمینے، انہیں کیا خبر کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ اہل بیت کی شان کتنی. وہ تو بک بک کرنے آتے اور بک بک کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے. آ کر حضرت علی کو کہیں خدا بنا دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں رب کو لا کر کھڑا کر دیا. یہ ان کا کردار ہے. ان کے بد کردار اور بد عقیدگی سے اپنے ایمان کو بچاؤ. جو عقیدہ اہل سنت کا اللہ نے ہمیں دیا اس پر قائم رہو تاکہ کل قیامت کے دن ہماری اللہ کے اولیاء سے بھی ملاقات ہو جائے. ورنہ ذہن میں رکھنا، اگر بد عقیدہ ہوئے قیامت کے دن کسی ولی سے ملاقات کی امید نہ رکھنا. بلکہ یہاں تک ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ حالانکہ دنیا دار تھے لیکن فرمایا کرتے تھے اگر چاہتے ہو قیامت کے دن تمہاری ہماری ملاقات ہو تو اہل سنت کے عقیدے کو نہ چھوڑنا. اگر اہل سنت کے عقیدے سے پھسل گئے تو قیامت کے دن ہماری ملاقات کا امید نہ رکھنا. اپنے بچوں کو دو غیرت کا سبق، سکھاؤ غیرت مسلک اہل سنت کی. آج ہم تو ایک چاولوں کی پلیٹ پر اپنا ایمان دے بیٹھتے، ایک پلیٹ پر اپنا عقیدہ دے بیٹھتے. کیا کریں، کھانا کھانے گئے تھے، سپیل سے پانی پینے گئے تھے. میں کہتا ہوں ایسے پانی پینے سے بندہ بھوکا مر جائے تو اچھا ہے. کیوں پانی پینے گئے؟ کیا ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی بو نہیں آئی؟ تمہاری ناک خراب ہو گئی تھی؟
تمہاری سانسیں گندی ہو گئی تھی؟ تمہیں وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی بو نہیں آئی؟ تمہیں وہاں حضرت عائشہ جو بالیقین مومنین کی ماں ہے اس پر تبرہ کرتے ہوئے ان بدبختوں کی زبانیں نظر نہیں آئی؟ اس پلیٹ سے اچھا تھا بھوکا مر جاتا. اور بندہ بھوکا مر کے جب رب کی بارگاہ میں جاتا تو رب پوچھتا موت کا سبب کیا تھا اس کی؟ تو یہ بندہ کہتا ہے رب ایک طرف موت تھی، دوسری طرف کھانا اس جگہ کا تھا جہاں ہماری ماں حضرت عائشہ کو گالی دی جا رہی تھی. ایک طرف موت تھی، دوسری طرف کھانا اس جگہ کا تھا جہاں خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کیا جا رہا تھا. اے رب میں نے موت تو قبول کی لیکن وہاں کا کھانا قبول نہیں کیا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس غیرت پر میرا رب تمہیں جنت عطا فرمائے. یقین سے کہتا ہوں غیرت رکھو تو صحیح. آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم ساری زندگی ناطے توڑ دیتے ہیں. اور جو کتا صدیق اکبر کو بھونکے، جو کتا عمر فاروق کو بھونکے، ہم اس پر ہمیں کوئی غیرت نہیں جاگتے. ہم کہتے ہیں کیا کریں، رشتہ داریاں ہیں، کیا کریں، تعلقات ہیں، محلے داریاں ہیں، نبھانی پڑتی ہیں، علاقے کو دیکھنا پڑتا ہے. کیا کرو گے ایسی رشتہ داری کو؟ میرے سرکار نے فرما دیا جو ان کی مجلسوں میں جائے، سرکار نے فرمایا جس نے کسی کی کثرت کو ظاہر کیا، کسی کی کثرت کو بڑھایا، سرکار فرماتے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اس اجتماع میں آئے ہو نا اس اجتماع کو بڑھانے کے لیے، تو پھر یقین جانو کل اہل سنت کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ گے، حسن و حسین کے محبین میں کھڑے ہو جاؤ گے. فرق نہ کرو دونوں شہزادوں میں. ہم حضرت امام حسن سے بھی پیار کرتے، امام حسین سے بھی پیار کرتے. اگر اس پیار کی ایک اور مثال پوچھوں تو اجتماع میں سے کسی کو شاید خبر ہو، شاید کسی کو خبر ہو، ابھی پرسوں 10 محرم ہے، یہ کس کا یوم شہادت ہے؟ حضرت امام حسین کا. سارے اہل سنت کو یاد ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت 10 محرم ہے. اب اجتماع میں سے کتنے لوگوں کو خبر ہے کہ حضرت امام حسن کا یوم شہادت کس دن ہے؟ یہ فرق ہے، یہ کس نے کیا فرق؟ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم بھی چل پڑے. ہم نے حضرت امام حسن کا نام ہی نہیں لیا. ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محافل تو اپنی مساجد میں کرائی. اس پورے علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں مجھے گنتی کر کے بتاؤ کس کس مسجد میں ہر سال حضرت امام حسن کے نام کا بھی جلسہ ہوتا ہے. یہ دکھ ہے، یہ المیہ ہے کہ وہ روافض جس راستے پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں ہم بھی آہستہ آہستہ اندھی تقلید میں ان کے راستے پر چل رہے ہیں. پورے اجتماع میں سے کس کو یاد ہے کہ حضرت امام حسن کا یوم شہادت کس دن ہے؟ کتنے دکھ کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیلیں تو لگے، حضرت امام حسن کا نام کون لے گا؟ حضرت امام حسن کی نظر و نیاز کون کرے گا؟ کون ان کے نام کی سبیلیں لگائے گا؟ اہل سنت لگائیں گے. وہ کمینے تو ویسے ہی حضرت امام حسن کے باغی، لیکن ہم حضرت امام حسن سے پیار کرنے والے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر بیان کیا تھا. یہ الکامل کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 105 پر سنو، قبر تک روح ٹھنڈی رہے گی. سرکار نے فرمایا کیا؟ راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یزیدیوں سے کہا تھا، اے یزیدیو اولم یبلوکم، کیا میں تمہیں اپنے نانا جی کا ایک فرمان نہ سناؤں؟ یزیدیوں سے کہا یزیدیو سنو میرے نانا جی کا فرمان. کہا قال علی ولی اخی، میرے نانا جی نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ. بات یہیں ختم نہیں ہوئی، حدیث کے اگلے لفظ سنو، روح ٹھنڈی ہوگی. سرکار نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ. سرکار نے فرمایا حسن حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان اہل بیت. کسی اور کا نام نہیں لیا کس نے؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حضرت امام حسین نے کھڑے ہو کے سرکار کے فرمان کو نقل کیا، کوڈ کیا.
انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن حسین، تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہماری دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ہم سنی ہیں. امام حسین نے ہمارا نام لے کر فرمایا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ورنہ دوسری طرف چلیں تو بڑی طویل گفتگو ہے کہ حضرت امام حسین کو کربلا میں بلایا کس نے، خط کس نے لکھے، بلایا کس نے، دعوتیں کس نے دی، بے وفائی کس نے کی، وہ دوسرے ہیں. ہماری تو شان حضرت امام حسین نے کربلا میں بیان فرمائی. ہماری شان اہل سنت کا نام لے کر کب قرۃ عین اہل سنہ، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم دونوں. کسی کی امام حسن والی آنکھ خراب ہو گئی، کسی کی امام حسین والی. اہل سنت مبارک ہو، ہماری امام حسن والی آنکھ بھی ٹھنڈی ہے، امام حسین والی بھی ٹھنڈی ہے. دونوں کا جب ہم نام لیتے ہیں ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے پہ نور آ جاتا ہے. ورنہ دوسری طرف دیکھو، 1000 مجالس امام حسین کے نام کی، چلو 1000 کے مقابلے میں کوئی 100 نہیں، چلو 10 مجلس تو امام حسن کے نام کی بھی کر لو. لیکن نہیں کرتے، نام کوئی نہیں لیتے امام حسن کا. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کہتے پھر تم کہتے ہو کہ وہ امام حسن سے بغض رکھتے ہیں تو وہ تو پنجتن پاک کے نام لیتے. میں کہتا ہوں مجبوری ہے ان کی. اگر امام حسن کا نام نہ لیں تو پنجتن کا نام پورا نہیں ہوتا. اگر کسی اور طرح پورا ہوتا تو انہوں نے کب سے اس پنجتن میں سے امام حسن کے نام کو بھی نکال دینا تھا. جتنا بغض ہے ان کے سینے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کا فضل ہے ہم نے سرکار کی نسبت سے ان دونوں شہزادوں کو مانا ہے. ان دونوں شہزادوں کو، یہ دونوں شہزادے اولاد علی بھی ہیں. اولاد علی ہونا بھی بڑی شان ہے، لیکن اس سے بڑی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو اولاد نبی بھی بنا دیا ہے. اولاد علی ہونا یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن یہ دونوں شہزادے اولاد علی بھی ہیں، اولاد نبی بھی ہیں. اولاد نبی کیسے؟ دیکھو، ایک خارجی حضرت امام حسن کے پاس آ گیا، کہنے لگا امام حسن، اس کو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ میرے منیر میں لکھا، کہنے لگا امام حسن اپنے آپ کو اولاد نبی کہتے ہو، تم تو اولاد علی ہو. کہا تم اولاد علی ہو اور خود کو اولاد نبی کہتے پھرتے ہو. کہا میں مانوں گا تب جب آپ اس بات پر قرآن سے دلیل پیش کرو گے، قرآن سے کہ تم اولاد نبی ہو، قرآن سے پیش کرو گے. آگے بھی تو کوئی عام شخص نہیں نا، حضرت علی کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. آپ نے فرمایا میں قرآن پیش کروں گا. قرآن کیا پیش کیا؟ آپ نے فرمایا خارجی، جب مباہلے کے لیے سرکار چلے تھے یہود کے ساتھ، مباہلہ کرنے چلے تھے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ چوتھا پارہ پڑھ. قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محبوبہ فرما دیجئے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. کہا یہ بتا خارجی، جب سرکار مباہلے کے لیے جا رہے تھے اپنے بیٹوں کو لے کر، تو کیا حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا تھا، حضرت عبداللہ کا پکڑا تھا یا حضرت قاسم کا پکڑا تھا؟ کہا خارجی ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں میرے بھائی حسین کا ہاتھ تھا. تو قرآن میں اللہ نے ہمیں ابناء رسول فرمایا ہے کہ ہم اولاد نبی ہیں، اولاد نبی. اب ادھر بھی آ کر کئی لوگوں کو اپنا نسب بدلنے کی پڑ گئی، نسب بدلنے کی. کئی سادات بولے، کہنے لگے کہ ہم جب اپنے نسب میں دیکھتے ہیں تو حضرت علی کے بعد ہمیں تو جناب ابو طالب نظر آتے، حضرت علی کے بعد جناب ابو طالب نظر آتے، سرکار تو نظر ہی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں سادات کرام کچھ خیال کرو، ہم تمہارا ادب سرکار کے نسب کی وجہ سے کرتے کہ تم سارے سادات سرکار کی اولاد سے ہو اور اولاد فاطمہ ہو. اگر تم اپنے نسب کو بدلنا چاہتے ہو تو ہم سے ادب کی امید نہ رکھنا. ہم تمہارا ادب اولاد رسول اور اولاد فاطمہ ہونے کی وجہ سے کرتے اور اولاد مولا علی ہونے کی وجہ سے کرتے. اگر تم بدلنا چاہتے ہو اپنے نسب کو تو بدلو، پھر ہم سے ادب کی امید نہ رکھنا. ہمارا ادب تمہارے لیے اس وجہ سے ہے کہ تم اولاد نبی ہو، اولاد علی ہو اور اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما.
ہم اس لیے تمہارا ادب کرتے ہیں. اس لیے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادوں سے محبت کو اپنے ایمان کا جزو لازم پکڑو. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی محبت میں کمی آ گئی دوسرے کی محبت خود ہی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا جب بندہ قرآن سے پوچھ کے محبت کرے گا تو پھر سب سے کرنی پڑے گی. اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو پھر جس جہنم کے گڑھے میں جاتا ہے جاتا رہے. اللہ کے فضل سے ہم نے اہل بیت سے محبت بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کی ہے. اس لیے ہم صرف حسین حسین نہیں کرتے, ہم حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتے, حضرت امام حسین سے بھی پیار کرتے. اس لیے معتقدات اہل سنت کی حقیقت کو سمجھو. کان پر ہاتھ رکھنا, سر لگانا, قصے سنانا, ماہیے سنانا, ڈوڈے سنانا, یہ بڑا آسان کام ہے. اس پر بندے کو کوئی توانائی بھی خرچ نہیں کرنا پڑتی. یہ جتنے ہیں خطبہ حضرات یا نعت خواں حضرات, ان سے پوچھو کتنی کتابیں تم نے لی. 20 25 30 کی کتاب لے لی اور اسی پر ساری زندگی گزار دی. لیکن جگر پگھلا کر عقیدہ اہل سنت کو قوم کے دلوں میں ڈالنا یہ بڑی شان ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب دوسروں جیسی گفتگو کرو نا تو پھر لوگ داد بھی بڑی دیتے ہیں, امداد بھی بڑی دیتے ہیں. لیکن ہمیں نہ داد چاہیے نہ امداد چاہیے, ہمیں تو صرف عقیدہ اہل سنت کا تحفظ چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت یہ پکا ہو جائے کہ کوئی ایک بھی سنی دائیں بائیں نہ بھٹکے, وہ پکا رہے. اور یہ جو طبقہ ہے نا اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا, جھوٹی محبت کا دعوے دار طبقہ, یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر طبقہ. میں نہیں کہہ رہا, آپ سمجھے کہ شاید یہ بات اپنی طرف سے کر دی. یہ شرح عقیدہ طحاویہ, اس کے اندر یہ بات لکھا کیا ہے اب وہ سنو کہ یہ طبقہ, یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر طبقہ. صفحہ نمبر 469 پر اس بات کو لکھا گیا. بات کیا ہے؟ کہا جب بھی یہود سے پوچھا جائے, سننا, جب بھی یہود سے پوچھا جائے من خیر اہل ملتکم, سنو توجہ سے ادھر, جب بھی یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں, یہود سے کوئی بھی پوچھے نا تمہاری ملت میں سب سے اچھے کون سے ہیں, تو یہود کہتے ہیں اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ ہماری ملت میں سب سے اچھے. توجہ ہے نا ساروں کی. یہود کہتے ہیں اصحاب موسیٰ سب سے اچھے ہیں ہماری ملت میں. اور کہا نصارہ سے پوچھا جائے من خیر اہل ملتکم, اے نصارہ یہ بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے اچھے کون ہیں, تو نصارہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے اصحاب سب سے اچھے ہماری ملت میں. اور کہا جب رافضیوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے شریر لوگ کون سے ہیں, تو وہ کہتے اصحاب محمد, اصحاب محمد. یہ کہا یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. یہود بھی اصحاب عیسیٰ کو مانتے, موسیٰ کو مانتے, نصارہ بھی اصحاب عیسیٰ کو مانتے, اور یہ ایسے بدبخت ہیں اصحاب محمد پر تان کرتے. اصحاب محمد جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. ایک ایک کو رب نے چنا. اور یہ کہ نہیں اصحاب محمد تو اچھے ہی نہیں, اصحاب محمد فلاں ہے, اصحاب محمد فلاں ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں کسی کو. ہم تو مانیں گے ان میں سے 2-3 صحابہ کو, باقی 1,24,000 باقی سارے معاذ اللہ ان کے نزدیک مرتد ہو گئے. یہ ہے حالت ان لوگوں کی. کہا یہ طبقہ یہود و نصارہ سے بھی گندا ہے. خوش قسمت و اہل سنت محبوب کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہو, محبوب کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہو. یہ ہے اہل سنت. اور اہل بیت میں سے بھی محبوب کی ساری اہل بیت سے پیار کرتے ہو, ساری اہل بیت سے, چاہے وہ حضرت امام حسن ہو, چاہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہو, ہم سب سے پیار کرتے. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. درجات میں جو فرق ہے وہ ہے, لیکن ہم ماننے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ہم نبی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن سے بھی دل و جان سے پیار کرتے اور حضرت امام حسین سے بھی دل و جان سے پیار کرتے. اور پھر دیکھو جو کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا, من گھڑت قصے کہانیاں مجھے نہیں آتی,
شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی کہانی کب شروع ہوگی کہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا بیتی. تو ایسے قصے کہانیاں نہ ہم نے پڑھی، نہ ہم نے کبھی سنی، اور نہ ہم بیان کر سکتے. ہم سے پوچھنا ہے تو مقام حسین پوچھو، ہم سے پوچھنا ہے تو جرت حسین پوچھو، ہم سے پوچھنی ہے تو حضرت امام حسین کی بہادری پوچھو. دیکھو نا، قرآن میں اللہ نے آزمائش کے کتنے اسباب کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کتنی چیزیں، جتنی بھی چیزیں اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے سب چیزوں سے میں آزماؤں گا. کربلا کے میدان کو دیکھو، آزمائش کا ہر سبب امام حسین کے سامنے تھا. بھوک بھی تھی، خوف بھی تھا. صرف اپنی جان نہیں، اپنے دلوں کے پھل بھی امام حسین دین کے رستے پر پیش کر رہے تھے. ایک ہے دنیا کا پھل دینا، یہ باغات دینا. ایک ہے اپنے صاحبزادے، اپنے جگر کے ٹکڑے دینا، اپنے دل کے پھل دینا. اولاد دل کا پھل ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑا؟ فرشتے کہتے ہیں نعم یا رب. اللہ پوچھتا ہے یہ بتا وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب ہم نے ایسا صبر کہیں نہیں دیکھا. سامنے اس کا بچہ فوت ہوا پڑا تھا، پھر بھی تیری حمد و ثنا کر رہا تھا. بچہ دل کے باغ کا پھل ہے. ایک ہے دنیا کا ثمر دینا، ایک ہے اپنے دل کا ثمر دینا. امام حسین نے کربلا میں اپنے دل کے ثمر پیش کیے، دل کے پھل پیش کیے. آزمائش رب کی جتنی چیزوں سے ہوتی، ساری چیزیں کربلا کے میدان میں موجود تھی. ان ساری کا مقابلہ تنہا میرا حسین کر رہا تھا. کربلا کے میدان میں تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ جو کربلا کے میدان میں آپ نے پیش کیا، دیکھو یہ الکامل کے اندر لکھا. حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، آ کر حضرت امام حسین سے کہا اے حسین پیچھے ہٹ جاؤ، حسین آگے موت ہے، آگے نہ بڑھو، آگے نہ جانا. حضرت حر کہہ رہے تھے آگے نہ جانا، آگے موت ہے. حضرت امام حسین نے کہا کیا تھا حضرت حر کو؟ کہا حر افا بالموت تخوفونی. کہا حر تو حسین کو موت سے ڈرانا چاہتا؟ کہا حسین موت سے نہیں ڈرتا، موت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو حسین کے سامنے لے گا. آج 8 محرم ہے، دیکھو لوگ ہائے ہائے کر رہے ہوں گے. کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی اپنی پیٹھ کو پیٹ رہا ہے، لیکن ہم ہائے ہائے نہیں کر رہے. ہم یہاں بیٹھے واہ واہ حسین کر رہے ہیں. اے حسین تیری جرت و استقامت کو سلام پیش کرتے. تو نے ایسی مثال قائم کی کہ اپنا سب کچھ پیش کر کے تم نے قیامت تک کے لیے نانا جین کے دین کو زندگی عطا فرمائی ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اگر یہ کردار ادا نہ کرتے، آج ہماری مسجدوں کے منبر سلامت نہ ہوتے، آج ہماری مسجدوں کے محراب سلامت نہ ہوتے، آج ہماری مسجدوں کی اذانیں بدل چکی ہوتی، آج ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوتا. اس سارے کچھ کی حقیقت کو بچایا ہے تو اللہ کے فضل سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے بچایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا تو ان کی جرت کو پیش کرو. آج وہ ذاکر بولے، لفظ بولے 3 دن پانی بند رہا، حسین پیاس کے لیے ترستے رہے. میں نے قصے سنے، ان کے کسی ایک ذاکر سے چھوٹا سا کلپ سنا. وہ قصہ ذکر کر رہا تھا، حضرت علی اصغر تھا، کہہ رہا تھا حضرت امام حسین لے کر گئے علی اصغر کو خیمے سے باہر اور جا کر یزیدیوں کو کہنے لگے یزیدیوں اس بچے کو دیکھو، اس بچے کی پیاس کی وجہ سے مجھے پانی دے دو. اہل سنت خود بچاؤ، کیا دل مانتا اس بات پہ کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو لے کر گئے اور کہا کہ اس بچے کی پیاس کی وجہ؟ آگے سارے جاہل بیٹھے، کلو جاہل سارے، ہائے ہائے وائے وائے واہ وہ حسین لٹ گیا، فلاں ہو گیا. کچھ تو شرم کرو. یہ ہے امام حسین کا کردار پیش کرنا. کون کہتا ہے
کہ امام حسین پانی کو ترسے، رب کعبہ کی قسم دریا کا پانی لب حسین کو ترستا رہا کہ کاش ایک بار حکم تو ہو میں زمین چیر کے حسین کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ جو حسن و حسین بنی نجار کے باغ میں جا کے سو جائے تو رب جبرائیل کو بھیجتا ہے، تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بارش کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ رب امتحان لے رہا تھا، امام حسین امتحان دے رہے تھے۔ جب امتحان لینے والا بھی وہ رب ہے تو پھر دینے والا استقامت سے کھڑا کہ جو رب امتحان لے رہا ہے میں اس سے کیسے کہوں کہ اے رب پانی دے دے۔ پانی بند بھی رب کے حکم سے ہوا، پانی بند بھی آنا رکا ہے رب کے اذن سے۔ تو امام حسین نے تو شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، کوئی ہائے ہائے کوئی وائے وائے نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایک اپنے گھر کے فرد کے بدن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس لاتے تھے، تو سارا رستہ ہائے ہائے وائے وائے نہیں کرتے تھے، ہر بندے کے بدن کو اٹھا کر رب کا شکر ادا کرتے آتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا، ایک طرف یزید ڈرا ہوا کتنا تھا، خوف زدہ کتنا تھا، تھے کتنے، 72 تھے، 73 تھے، اتنے لوگ تھے کربلا کے میدان، اور یزید ڈرا ہوا کتنا تھا، کہاں محل میں بیٹھا اپنے اور کہاں کربلا کے میدان میں یہ منظر لگا ہوا ہے، وہاں بیٹھے کانپ رہا تھا کہ بلاؤ اور ملکوں سے بھی فوج بلاؤ، اور ملکوں سے بھی فوج بلاؤ۔ کتنے 22,000 لوگوں کو 72 لوگوں کے لیے اکٹھا کر لیا، کتنا ڈرا ہوا تھا۔ ایک طرف سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی خوف اتنا تھا، اور دوسری طرف کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی استقامت اتنی تھی کہ رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے حسین کہتے تھے کہ جس نے جانا ہے وہ واپس چلا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9-10 محرم کی درمیانی رات کو خطبہ دیا تھا خیمے میں، الکامل کے اندر پورا خطبہ موجود ہے۔ آپ نے دیے بجھا دیے تاکہ کوئی کسی کے چہرے کو نہ دیکھے، آپ نے اعلان کیا قد اذنت لکم، کہا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، سارے واپس چلے جاؤ، نہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور جاتے جاتے یہ بھی سن لو، کاش شاید کسی کے ذہن میں ہو واپس چلے گئے تو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ کہا حسین یہ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن حسین اپنے نانا جی کی بارگاہ میں کسی کی شکایت بھی نہیں کرے گا، شکایت بھی نہیں۔ استقامت کتنی، ادھر خوف کتنا، ادھر استقامت کتنی۔ ادھر تو کوئی ڈر نہیں، دیا بجھا کے کہتے ہیں سارے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ۔ یزیدی لشکر سے ٹکرانے کے لیے تو اکیلا حسین کافی، اکیلا حسین یزیدی لشکر سے ٹکرانے کے لیے کافی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جو رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس پر اللہ کے فضل سے اہل سنت آج بھی اسے عقیدے پر قائم ہے جو عقیدہ قرآن و سنت نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ ہم نے کوئی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں گڑھا، ہم نے کسی سے محبت کی تو اپنی مرضی پر نہیں کی، قرآن و سنت سے پوچھ کر کی۔ اسی لیے سروں کو چھوڑو، کانوں پر ہاتھ رکھنے کو چھوڑو، خدارا قرآن و سنت کی طرف لوٹو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سنو۔ ہم سنتے ہیں ڈوڑے مائیے، کوئی قصے کہانیاں آ کر سنائے کہ گھوڑا چلاتے تھے تو چلتا نہیں تھا، رکا کیوں؟ نیچے حضرت زینب نے، حضرت سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ ایسی قصے کہانیوں کو ہم بڑا سنتے اور بڑا لطف لے کے سنتے۔ خدارا اہل سنت کچھ خیال کریں، کچھ خیال کریں۔ کون تھا ہم میں سے کربلا کے میدان کا منظر دیکھنے والا؟ کربلا کے میدان کے نوجوانوں میں سے حضرت امام حسین کے گھرانے میں سے ایک شخص بچے تھے جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی ایک خطبہ امام زین العابدین کا اٹھا کے دکھاؤ جو انہوں نے تقریر کی ہو، بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کربلا کے میدان میں کیا ہوا، کوئی قصہ بتایا ہو کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ ہاں یہ تو قصے ملتے ہیں کہ جب یزیدی لشکر میں سے ایک شخص حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے پانی مانگا، میرے امام زین العابدین نے پہچاننے کے باوجود اسے پانی دیا۔ اس نے کہا زین العابدین بھول گئے ہم تھے وہاں۔ امام زین العابدین نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ یعنی یہ ہے حسینیت کردار، یہ ہے حسینی کردار۔ اس کو پیش کرو، اس کو سمجھو۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
یہ کچھ سوال پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال یہ کہ قبرستان میں گھاس وغیرہ پر سپرے کرنا کیسا ہے؟ وہ سپرے سے مراد کیا ہے؟ کوئی کیڑے مارنے کے لیے یا جڑی بوٹیاں مارنے کے لیے؟ اس میں حرج کوئی نہیں. اگر وہ پہلے تو کاٹ دی جائے جڑی بوٹیاں، اور اگر جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے سپرے بھی کیا جاتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں. اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وسلم محرم، یکم محرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25 ذوالحج ہے. 25 ذوالحج تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 26 ذوالحج کو تو آپ پر ابو لولو فیروز کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا. وہ 26 ذوالحج تھی. 4 دن آپ نے زخمی حالت میں گزارے، اور 5ویں دن یکم محرم الحرام کو اہل سنت کی معتبر ترین کتب کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ آپ کا عرس مقدس یکم محرم الحرام ہے. یہ ذہن میں رکھے. آج روافض کو تکلیف ہے کہ یکم محرم الحرام کو یہ تو انہوں نے منانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ 10 دن تو ہمارے تھے اور انہوں نے منانے شروع کر دیے. اب یہ بھی بڑے دکھ کا مقام ہے. اہل سنت کیا ہم میں سے کسی نے یکم محرم کو کوئی سبیل لگائی کہ حضرت عمر پاک کے نام کی سبیل لگا لے، یا صرف سبیلیں حضرت امام حسین کے لیے؟ میں کہتا ہوں یکم محرم کو سبیلیں لگاؤ، پیچھے بورڈ فلیکس لگا کر سبیلیں لگاؤ کہ یہ ادھر سبیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہے. پھر دیکھو کون کون اس سبیل سے دودھ پیتا ہے اور کون کون 10 محرم کی سبیل سے دودھ پیتا ہے. جو دونوں سے پیے سمجھ جانا پکا سنی ہے. جو یکم محرم کو اس کو دودھ وہ ہضم نہ ہو تو سمجھ جانا اس کے دل میں منافقت ہے. لگاؤ نا. ہم نے تو اللہ کے فضل سے ملتان میں شروع کیا. اس محرم کو بھی، یکم محرم کو بھی ہم نے پچھلے جمعے کو اللہ کے فضل سے 8 من دودھ کی سبیل لگائی، اور پیچھے بورڈ لگا کر کے حضرت عمر پاک کے نام کی سبیل ہے. پلایا دنیا کو، پیا لوگوں نے، پلاؤ تو صحیح نا. حضرت عمر پاک کا نام لو تو صحیح نا. حضرت عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا اور رستہ بدل جاتا تھا. آج بھی شیطان کو بھگانا ہے تو حضرت عمر کا نام لے کے دیکھو. جو شیطان کی مانوی اولاد ہے خود ہی بھاگے گی کہ یہاں تو عمر پاک کا نام لیا جا رہا ہے، یہاں تو حضرت عمر کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے گزشتہ دنوں میں جتنے جلسے کیے مراد رسول و آل رسول کے نام سے جلسے کیے. مراد رسول و آل رسول، حضرت عمر پاک اور اہل بیت کی شان دونوں کو اکٹھا بیان کیا. پتہ چلے کہ ہم سنی، ہم آل والے بھی ہیں، اصحاب والے بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ حضرات کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو بدعقیدہ ہے، پوچھا گیا کہ بدعقیدہ اور روافض کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں. جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کو گالیاں بکتا ہو، صحابہ پر تبرہ کرتا ہو، اس کے بارے میں واضح میرا نہیں، دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، سرکار کا اپنا فتویٰ موجود ہے. سرکار نے فرمایا قوم آئے گی میرے بعد جو میرے اصحاب کو گالیاں دے گی. یہ الکامل کی 11ویں جلد کے اندر، چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے اندر 11ویں جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے اصحاب پر تبرہ کرے گی، گالیاں دے گی. سرکار نے فرمایا جب تم ایسی قوم کو پاؤ تو سرکار نے فرمایا نہ تم انہیں کھانا کھلاؤ، نہ انہیں پانی پلاؤ، نہ تم ان کی ساتھ نماز پڑھو، نہ ان پر نماز پڑھو، نہ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرو، وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کرو. جو محبوب کے یاروں کو گالیاں دے، صحابہ پر تبرہ کرے، کسی اور مفتی کا فتویٰ نہیں، سرکار کا اپنا فتویٰ موجود ہے. سرکار نے فرمایا نہ اسے کھانا کھلانا نہ پانی پلانا ہے. اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت کروں نا، پانی بھی نہیں پلانا. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، سرکار نے فرمایا پانی بھی نہیں دینا. ادھر بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک عورت گزر رہی تھی، کتا پیاسا بیٹھا تھا، تو اس عورت نے اپنی چادر اتار کے کنویں میں ڈال کے چادر کو گیلا کیا اور اس کتے کے منہ میں نچوڑا، اس کی پیاس بجھی. تو رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا، سرکار نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کی بخشش فرما دی. کتے کو بھی پانی پلانا باعث ثواب ہے. سرکار نے فرمایا انہیں تم نے پانی بھی نہیں دینا، انہیں تم نے پانی بھی نہیں دینا. سمجھ خود جاؤ کہ ان کی حالت کیا ہے، میں نہیں، سرکار کے فرمان سے. اسی لیے بچاؤ اپنے عقیدے کو. اور اس لحاظ سے یہ اور سوال کیا گیا کہ سنی حضرات کا گھر پر
علم لگانا کیسا ہے. یہ بھی حدیث پاک الکامل کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا 11ویں جلد کے اندر، یہ پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ ایک ایک حدیث پڑھ کے، ابھی میری بات پہ یقین کر جانا. اس کامل کی کنز العمال کی 11ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے کچھ لوگوں کی نشانیاں فرمائی، بال لمبے ہوں گے، ساری نشانیاں فرما کر فرمایا ان کے گھروں پہ سیاہ جھنڈے لگے ہوں گے اور یہ پکے جہنمی لوگوں کے گھر. اب تمہاری مرضی، نشانی جس مرضی کی لگا لو. سبز گنبد کا جھنڈا کیوں چبھتا ہے؟ سرکار کا جھنڈا کیوں چبھتا ہے؟ لگاؤ نا سرکار کا جھنڈا. وہ ہرا جھنڈا سرکار کا جھنڈا، سبز جھنڈا سرکار کا جھنڈا، وہ جھنڈا جس پہ گنبد بنا ہو، جس پہ صلاۃ و سلام لکھا ہو، اس جھنڈے کو گھر پر لگاؤ. دور سے پتہ چلے کسی سنی کا گھر نظر آ رہا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھو، آخری بات گفتگو کر کے ختم کر رہا ہوں. اگر یہ گھروں پر جھنڈے لگانا، ہاتھوں میں کڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا، سننا توجہ سے سارے، یہ اگر محبت اہل بیت کی علامات ہوتی، کیا کالے جھنڈے لگانا، کڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا یہ محبت اہل بیت کی علامات ہوتی تو سب سے پہلے یہ سب کچھ کرتے تم ہم علماء کو پاتے. ہمارے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے، ہم یہاں ہوتے تو میرے ہاتھوں میں بھی 2 کلو کا کڑا ہوتا، میں نے بھی کالا لباس پہنا ہوتا، پتہ چلتا محب اہل بیت آ رہا. یہ اہل بیت کی محبت کی نشانی نہیں، یہ جہنمیوں کی نشانیاں ہیں. تو کیوں جہنمیوں کی نشانیاں اپنے گھروں میں اور اپنے بدن پر لگانا چاہتے ہو؟ اس لیے اہل سنت کے رنگ میں رنگو. اہل سنت کا اپنا رنگ ہے. ہمارا رنگ چاروں یاروں کا بھی ہے، پنجتن پاک کا بھی ہے. اس لیے اہل سنت کے رنگ میں رنگو. ہمیں کسی کا رنگ نہیں چاہیے. کسی کا کالا ہے، کسی کا لال ہے، کسی کا سبز ہے، ہر ایک کو اس کا اپنا رنگ مبارک ہو. اور اللہ کے فضل سے اہل سنت کو اہل سنت کا رنگ مبارک ہو. سارے بیدار ہو نا، سارے بیدار ہو نا، کوئی سویا تو نہیں نا. اب بیدار ہو کے ہاتھ نیچے نہیں کرنے، بیدار ہو کے ہر ایک نے وعدہ کرنا کہ آخری سانس تک مسلک اہل سنت پر قائم رہو گے. پکے رہو گے نا؟ نہ کسی کے غیر کے گھر سے کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ابھی نہیں بولے سارے. نہ کچھ کھانا نہ پینا ہے. کسی کو لنگر نہ ملے تو مجھے فون کر لینا. سنیوں کے لنگر میں کمی کوئی نہیں. اللہ کے فضل سے چاروں یاروں کا بھی پنجتن پاک کا لنگر بھی بڑا بٹ رہا ہے. وہ لنگر کھاؤ جو سنی لنگر ہے. اس میں لذت بھی بڑی، اس میں روحانیت بھی بڑی، اس میں فیض بھی بڑا، اس میں برکت بھی بڑی. اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت سے وفا عطا فرمائے، مسلک اہل سنت پر ہی زندگی اور اسی مسلک کے سچے عقائد پر ہی ہم سب کو با ایمان موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.